الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 12 ہے، 12 نمبر جز۔ اب جو ہم سورہ ہود کی پہلی رکوع کا جو مطالعہ کر رہے تھے اس کا کنٹینیوشن ہے آگے۔ کائنات کی ہر ذی روح کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ زمین اور آسمان کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی باتوں کو جادوگری کہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، واپس لوٹ کے جانا ہے، پھر سے زندہ ہونا ہے، تو کہتے ہیں تو جادوگری ہے۔ جادوگر جیسے کچھ چیزیں کرتے ہیں نا، ویسے تم بات کر رہے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ عذاب الہی آ جائے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے 24 تک، جس میں اہل ایمان اور اہل کفر دونوں جدا جدا ہیں، الگ الگ چیز ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اگر ہم انسان کو نعمت دے کر چھین لیں، یعنی نعمتیں ملی ہوئی تھی، اب اس پہ مصیبتیں آ گئی، وہ نعمتوں کو چھین لیا گیا، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کی تکلیف دور کر کے کسی طرح کا انعام فرمائیں تو اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے کہ دیکھو مجھے نعمتیں ملی ہیں، تکلیف دور ہو گئی، اب نعمتیں ملی ہیں، ڈینگے مارنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہی مغفرت اور بڑے اجر کے مستحق ہے۔ تو صبر سے کام لیں، اچھے کام کریں۔ مشکلات آئے گی، اس پہ صبر کرنا ہوگا، نیک کام کرنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مخالفین کے مطالبات جو تھے معجزات کے، اس سے آپ کا دل تنگ نہ کریں، کیونکہ مخالفین کیا کرتے تھے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، وہ معجزہ دکھائیں۔ جیسے پہلے رسولوں کے پاس بھی معجزات مانگتے رہے، ایک معجزہ دکھانے کے بعد دوسرے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہی کام کرنے نہیں آئے رسول کہ تم کو صرف معجزے دکھاتے رہیں۔ تو اگر یہ لوگ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اپنا دل تنگ نہ کریں، دل شکستہ نہ ہو۔ آپ کا کام تو برائیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے۔ جو یہ برے کام کریں ان کو وارن کرو کہ کیا ہونے والا ہے، باقی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کر دو۔ اگر یہ کہیں کہ یہ تمہارا قرآن جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اس طرح کی 10 صورتیں بناؤ جو گھڑی ہوئی ہوں، وہ تو لا کے دکھاؤ۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے؟ اور جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو، سبھی کو بلا لو، جنوں کو بلاؤ، فرشتوں کو بلاؤ، اپنے دوستوں کو بلاؤ، سبھی کو بلاؤ اور سب کی مدد لے کر تم بناؤ۔ لیکن اگر یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ پاؤ تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی نبی کا کلام نہیں، کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سو جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم نے جس کو واضح دلیل کے ساتھ بھیجا ہے اور قرآن جس کی سچائی کا گواہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو نور بصیرت سے محروم ہیں، دونوں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو قرآن کی تعلیمات لے رہا ہے اور جو نہیں لے رہا ہے، نور بصیرت سے محروم ہو گیا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی سوچ اور ان کی سوچ الگ ہوگی۔ اور آگے فرمایا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے خلاف گواہ یہاں پر کسی نے بتایا فرشتے گواہی دیں گے۔
خبردار ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں کوئی چیز بول کے جو اللہ نے نہیں کہی ہوتی، اور آخرت میں یقیناً خسارہ پائیں گے یہ لوگ۔ ہاں، ایمان والے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے یقیناً وہ جنتی ہیں۔ یاد رکھو، اندھا، بہرا اور دیکھنے والا، سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 25 سے لے کے 35 تک، جس میں قوم نوح جو تھی اس کا نبوت کا انکار جنہوں نے کیا اس کے بارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ان کی طرف نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ ہر رسول اس کی قوم کی طرف آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں، میں تمہارے برے کاموں کے نتائج بد سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ تم جو برے کام کرے ہو، شرک کرے اور دوسرے بھی برے کام کریں، اس سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ صرف اللہ کی بندگی کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، تو ہمارے جیسا ہی تو ایک آدمی ہے، اور تیرے پیروکار جو ہے، تیرے فالوورز جو ہیں، وہ ہمیں ادنا قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، بہت غریب لوگ نظر آ رہے، کوئی امیر آزو بازو میں دکھ نہیں رہے، یہ تو ادنا قسم کے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارے خیال میں تو جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی تو جھوٹا ہے، یہ ہم خیال کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، لوگوں، مجھے رب نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، افسوس تم پر میری حقیقت پوشیدہ ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے مال کا طالب نہیں ہوں کہ تم مجھے کچھ مال دو، کچھ مجھے فائدہ دے دو، اس کا میں طالب نہیں ہوں، اور تمہاری وجہ سے میں مسکین مسلمانوں کو دھکا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے نوح علیہ السلام کو کہ یہ جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دو تمہاری مجلسوں سے، پھر ہم آ کے بیٹھتے ہیں۔ جیسے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلسوں میں کچھ لوگوں نے کہا تھا، یہ ہوتا رہا، جیسے جیسے آپ دیکھیں گے رسولوں کے ساتھ مین چیزیں جو تھی وہ کامن ہو گئی تھی، یعنی کامن چیزیں ہوتے رہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو تمہارے مجلس سے دھکا دے کر نکال دو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو نہیں دھکا دے سکتا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب دانی جانتا ہوں، مجھے غیب کا بھی علم نہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک بھی نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانے ہو، اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک رسول ہوں۔ قوم نے کہا، اے نوح، اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، تم بہت زیادہ جھگڑے کر چکے، حالانکہ خود ہی کر رہے تھے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، کچھ بھی کر، کچھ بھی بول، ہم تیری بات نہیں ماننے والے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، اب بحث ختم، اب کوئی بحث نہیں، ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا وبال مجھ پر، اور تم جو گناہ کرتے ہو ان سے میں بری الذمہ ہوں، میں اس سے بری الذمہ ہوں کہ مجھے کچھ اس سے واسطہ نہیں، میں نے میرا کام کر دیا، جو بتانا تھا بتا دیا، اب تم جو چاہے کرو۔ رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 36 سے لے کے 49 تک، جس میں طوفان نوح کے بارے میں ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا، یعنی ابھی تک جتنے لوگ ایمان لائے اتنے ہی، آج کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اب اس کے بعد کوئی لانے والا نہیں۔ اور چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اتنے 950 سال دعویٰ کرنے کے بعد۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ غمگین نہ ہو، اگر نہیں لا رہے ایمان تو غمگین نہ ہو، کشتی تیار کریں، اب ظالموں کے لیے مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کہا گیا تاکہ اس میں سوار ہو کے وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں اور باقی کے لوگ تباہ ہو جائیں۔ تو نوح علیہ السلام چونکہ چاہتے تھے
تب ہی ایمان لائے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے کسی کے بارے میں سفارش نہیں کرنا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو یہ لوگ کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، آتے جاتے دیکھتے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی سمندر یا کوئی ایسی بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو مذاق اڑانا شروع کرتے، کیا آپ کارپینٹر بن گیا ہے، یہ کشتی کہاں پر لے کے چلانے والے ہوں، یہاں پر پانی ہی نہیں، کیا یہ زمین پہ چلانے والے ہوں، اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے اور رسوا کون ہوتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو رسوا کر رہے تھے مذاق اڑا کے، تو جب عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون رسوا ہوگا۔ اللہ کا حکم آیا، پھر طوفان ابل پڑا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں اور جانوروں سمیت کشتی پر سوار ہو گئے، کیونکہ ان کو آرڈر آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ اپنے ساتھ جتنے بھی چیزیں ہیں جیسے جانور وغیرہ، پرندے وغیرہ، ان کو بھی لے کے جانا، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ، جوڑوں کو لے کے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجوں پہ چلنے لگی، اتنی موجیں، بڑی بڑی موجیں تھیں کہ ان موجوں میں وہ کشتی چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے سرکش بیٹے، جس کا نام کنان آتا ہے کہیں پہ، کنان کو دیکھا کیونکہ وہ مشرکوں کے ساتھ تھا، تو کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہیں۔ اس نے کہا، بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی اس نے بھروسہ کیا اللہ پہ نہیں، بلکہ کسی پہاڑ کے اوپر اس نے بھروسہ کیا کہ وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر وہ خود رحم فرمائے، اسی کو اللہ بچائے گا۔ اتنے میں بیٹا ڈوبنے لگا، بات چیت چل ہی رہی تھی کہ بیٹا ڈوبنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے رب سے درخواست کی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والے بچ جائیں گے، اس کو تو بچا لے، یہ کہنا تھا نوح علیہ السلام کو۔ تو فرمایا یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کو اس کے اہل میں سے نہیں سمجھا جاتا، تو یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، یہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے۔ دیکھو ایسی بات کی درخواست نہ کرو جس کا علم نہ ہو، تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں سفارش نہ کرو، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ کسی کے بارے میں میرے پاس سفارش نہیں کرنا، چونکہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ معاف کر دے، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، اللہ سے معافی مانگنے لگے، تو نے اگر معاف نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی، وہاں پر وہ جا کے ٹھہر گئی، اور ان کو حکم ہوا سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر مخاطب ہو کر فرمایا گیا، اس کے بعد ان باتوں کے بعد یہ بتایا گیا سب نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ غیب کی باتوں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ پہلے ایسا ہوا تھا، اس سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی کہ ایسا ہوا تھا، بس تم سب صبر کرو، آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آگے رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک، جس میں قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد میں آئے، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں سارے رسولوں نے ایک ہی پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی اور الہ بناؤ بھی مت، کیونکہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ میں تم سے تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا،
مجھے کوئی تم سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، امیدیں نہیں ہے کہ تم مجھے کچھ دو گے تو ہی میں بتاؤں یہ ساری باتیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اگر بخشش مانگو گے تو تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے چاہیے، جو بھی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں وہ استغفار سے بھی ٹل جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو پہلے استغفار کیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑ آ جاتی ہیں۔ تو عادت رکھنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ دن میں استغفار کرتے تھے، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال قوم نے کہا، اے ہود، تیرے پاس سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول بن کے آیا ہوں اور رب ایک ہی ہے، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو کہہ رہا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم چھوڑیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے، یعنی ہمارے معبودوں نے تیرے اوپر کچھ مارا ہے، اس کے لیے تو اسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے معبودوں کی تیرے اوپر مار پڑ گئی ہے، اس لیے تو ایسی بات کر رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں، میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں سچ سچ کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، بہکی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تم اور تمہارے معبود جو میرے خلاف کرنا چاہو کر لو، میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اپنی بات پہنچا چکا، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو آباد کرے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اگر دین کا کام نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے اور وہ ہم سے اچھا کام کرنے لگیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایک بات میں سبق ہے۔ یہ صرف ہم اسٹوری نہیں پڑھ رہے ہیں یا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ اپنے لیے سبق اور عبرت حاصل کر کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں، ہر بات جو بھی میں بتا رہی ہوں وہ یاد رکھیں، جو بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ میرے لیے کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے دیکھو فلاں فلاں ایسا ایسا ہوا تھا، تم ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ بات اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ خیر، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یہ جو آئیں گے دوسرے لوگ ان کا تم نہیں کچھ بگاڑ سکو گے۔ چنانچہ عذاب آیا تو صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے، جو بھی ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے وہ بچ گئے اور ہود علیہ السلام بچے، باقی پوری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ قوم عاد پر اللہ کی لعنت ہوئی، ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے دور پھینک دیے گئے۔ تو یہ بھی اگزامپل سب کو پتہ تھی، قریش مکہ وغیرہ کو۔ تو یہ سب عبرت لینے کی چیزیں ہیں، عبرت حاصل کرنے کی چیز ہمارے لیے بھی ہیں۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیا نمبر 61 سے لے کے 68 تک، جس میں قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور پھر یہاں لا بسایا ہے۔ جس نے پیدا کیا تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے نا، اسی نے تم کو یہاں پر سیٹل کیا ہوا ہے، تم اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ قوم کہنے لگی، اے صالح، تجھ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، مگر تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ ہم تو بڑے بڑے ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے تجھ سے، امیدیں لگائے بیٹھے تھے، اور یہ کیا بات کر رہے تو آج؟ ہم تو جو باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کریں، آج تو ہم کو وہ جو معبود ہے اس سے روک رہا ہے، ان کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا، مجھے رسول بنایا ہے، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے تم مجھے نہ چھڑا سکو گے، اور اگر تم معجزہ طلب کرتے ہو
تو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. کیونکہ یہ جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی سمود جو قوم تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ چلے اگر تم سچ میں رسول ہیں تو کوئی تو ہمیں معجزہ دکھائیں. انہوں نے مطالبہ کیا تھا ایک اونٹنی کا کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی لا کے دکھائیں. تو وہ بھی نشانی آ گئی ان کے پاس. کہا صالح علیہ السلام نے اس قوم کو کہ یہ جو ابھی اونٹنی تمہارے پاس آ گئی ہے، یہ معجزہ جو آیا ہوا ہے، اس کو اللہ کی زمین پر چرنے دو، وہ آرام سے چر پھر سکے، اس کو تنگ نہ کرو، تکلیف نہ دو. اور کچھ باری انہوں نے فکس کی ہوئی تھی کہ پانی پینے کی باری اس کی کچھ ہوگی اور قوم کی الگ ٹائم کی ہوگی، ایسے تھا. لیکن وہ بھی وہ پسند نہیں کیے قوم نے. تو صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا اس اونٹنی کو آپ تنگ نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کی کونچے ہی کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے قوم کو صرف 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، 3 دن کی لاسٹ وارننگ، فائنل نوٹس دیا کہ 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا. یہ جو اونٹنی تھی جیسے ہی ہلاک کیا، یہ چیختی ہوئی غائب ہو گئی تھی. بہت زور سے اس نے چیخی تھی وہ جو اونٹنی تھی اس نے. پھر اب 3 دن کی مہلت دی گئی، 3 دن کا لاسٹ نوٹس آ گیا، اور خود اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر قوم کے پاس سے وہ چلے گئے. ان کے جو بھی ساتھی تھے جنہوں نے ایمان لائے تھے، وہ اور صالح علیہ السلام اس قوم سے نکل گئے. کیونکہ جہاں پر عذاب آنے والا رہتا ہے، وہاں پر سے نبی اور جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ کل پرسوں جب بھی ہے تب عذاب آنے والا ہے. اس کے بعد ظالموں کو ایک سخت دھماکے یا ایک سخت چنگاڑ نے پکڑ لیا. اس اونٹنی نے بھی چیخی تھی نا، چلائی تھی. اب ان کو بھی ایسی چیخ نے، ایسی چنگاڑ نے پکڑ لیا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑ کے رہ گئے چنگاڑ کی وجہ سے. کیونکہ جو ہیومن ایئرز جو ہوتے ہیں نا، ہمارے کان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک لیمٹ تک ہی آواز کو سن سکتی ہیں. اگر اس سے زیادہ کوئی آواز ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے. یہ جو چنگاڑ تھی بہت سخت تھی، یہ سب ہلاک ہو گئے. گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے، ایسی بستی ہو گئی ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، ایسی بستی ہو گئی ہو، اتنے تباہ و برباد ہو گئے ہوں. پھر رکو نمبر 7 ہے، آیا نمبر 69 سے لے کے 83 تک، جس میں قوم ابراہیم کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کے بارے میں. فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھونے ہوئے بچڑے سے ان کی مہمان نوازی کرنا چاہی. ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، جو بھی مہمان آتے تھے ان کے لیے اچھا کھانا پیش کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مہمان دور کے، کیونکہ ان کے بستی والے میں سے نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جا کے ایک بھونا ہوا بچڑا جو کاف ہوتا ہے وہ ان کے لیے پیش کر دیا. مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا، کیونکہ وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے نا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ٹھکانے لگانے ہم بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ان کا اب حساب کتاب ختم کرنا ہے، ان کو ابھی تباہ کرنا ہے، اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں. اور آپ کی بیوی کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کی اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت ہو. انہوں نے خوشخبری بھی دی کہ جو سارہ علیہ السلام ہے ان کو اب بیٹا ہونے والا ہے. حالانکہ سارہ علیہ السلام بہت ایجڈ تھے، تو اس لیے سارہ علیہ السلام بولنے لگی کہ میں تو بڑھیا ہوں، کیسے بچے جنوں گی، میرا تو شوہر بھی بوڑھا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی بہت ایجڈ تھے، اور جب عورت بوڑھی ہوتی ہے تو اس کے گھر جو موسم ہوتا ہے بچے جننے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو میرے یہاں کیسے بچہ ہوگا. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے حکم پہ تعجب ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہوا، وہ ڈر گئے نا کہ
یہ سب دیکھنے کے بعد کہ کھانا نہیں کھا رہے وغیرہ. تو پھر خوف دور ہونے کے بعد اور خوشخبری مل جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں بات چیت کرنے لگے، ڈسکشن کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا قوم لوط کا ذکر چھوڑ دیجیے، ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ابھی ٹلنے والا نہیں، ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، اس لیے وہ فیل کر رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، اس کے لیے وہ کہنا چاہتے تھے. لیکن اب ان کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا، تو اب کچھ بول کے فائدہ نہیں ہے، ان پہ عذاب آ کر ہی رہے گا. فرشتے یہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. لوط علیہ السلام خوبصورت جوان لڑکوں کو دیکھ کر بہت گھبرائے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہومو سیکشولیٹی میں پڑ گئی تھی، یعنی میل کے ساتھ ریلیشن، آدمی کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ تھا ان میں، جو گے ٹائپ ہوتے ہیں ویسے وہ لوگ تھے. تو یہ اب جوان لڑکے، وہ بھی خوبصورت لڑکے بن کے آئے تھے فرشتے. اب لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، تو وہ دیکھ کے گھبرائے کہ یہ مہمان جو آئے ہیں بہت خوبصورت بھی نظر آ رہے ہیں اور جوان بھی ہیں، تو اب میری قوم ان کو بخشے گی نہیں. تو کیا ہوا، بدماشوں کو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا پتہ چلا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس گھر میں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے. تو وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تاکہ ان کے ساتھ بدکاری کر سکے. لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت واسطے دیے، مگر بدماش قوم نہ ماننے ہی تیار نہیں ہوئی. جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل جائیں. اب یہاں سے آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے. نکلتے وقت عذاب کی آواز بھی اگر آ رہی ہے، دھماکے ہو یا کچھ ہو، تم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر، سوائے تمہارے بیوی کے. اب یہاں پر جو بات آئی ہے سوائے تمہارے بیوی کے، تو کچھ علماء نے کہا ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں گئی، اور کچھ علماء نے کہا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ گئی، لیکن جب دھماکہ ہوا تو وہ پیچھے دیکھنے لگی، اور پھر اس نے کہا کہ ہائے میری قوم، اور وہ اس کو بھی پھر عذاب نے پکڑ لیا. سوائے تمہارے بیوی کے اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو قوم پر آنے والی ہے. چونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اپنے قوم سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس کا جو لگاؤ تھا اپنے قوم سے بہت زیادہ تھا. ہوتا ہے نا زیادہ تر کہ جو جس خاندان سے ہوتا ہے یا جس قبیلے سے ہوتا ہے تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. تو یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی ان کی محبت ان کے ساتھ تھی، اس کے لیے انہوں نے یا تو مڑ کے دیکھا یا وہیں پہ تھی، اور پھر ان کو بھی عذاب نے آ پکڑا. پھر عذاب الہی آیا اور اس نے اس بستی کو الٹ کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، بالکل زمین پلٹ گئی. اس طرح سے اوندھے وہ پڑ گئے. اور کچھ باڈیاں ریسنٹلی ملی ہیں اس کے اندر سے اس جگہ کہ بالکل کچھ لوگوں نے کہا کہ سر نیچے اور پیر اوپر، ایسے بھی کچھ باڈیاں ہڈیاں وغیرہ جو ملی اس طرح کی ملی ہوئی ہیں. اور ان کو الٹ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ کیا کیا گیا، پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش بھی ان کے اوپر برسائی گئی. یعنی بارش پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی گئی، اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. اور وہ جو پتھر تھے وہ نشان زدہ تھے، یعنی اس پہ مارک تھا. جن ظالموں کو جو پتھر لگنے تھے ان کے اوپر ان ظالموں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ اسپیسیفک پتھر اس کو لگے گا، یہ اسپیسیفک پتھر اس کو لگے گا، اس طرح سے لکھے ہوئے تھے. اور یہ بستی قریش مکہ سے دور نہیں. اب دیکھیں یہ جو سزا ملی ہے کہ پہلے تو بستی کو الٹا کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے الٹا کام کیا، قدرت کے خلاف کام کرنا شروع کیا. تو یہ الٹا کام کیے تو الٹی بستی ہو گئی. اور دوسری سزا، دو سزا، دوسری سزا کیا ہوئی کہ مٹی کے پتھروں کی جو بارش ہوئی وہ کیوں، یہ رجم کی طرح، کیونکہ زنا کار تھے لوگ،
رجم ہوتی ہے نا سزا، ان کو پتھر مار کے ختم کیا گیا۔ تو یہ بھی کچھ علماء نے کہا ہے۔ بہرحال آگے، اور یہ بستی قریش مکہ سے دور نہیں، اس سے انہیں سبق لینا چاہیے۔ قریش مکہ کو پتہ ہے کچھ دیر چلیں گے تو وہاں پر ایک بستی ہے جو لوط علیہ السلام جو تھے ان کے قوم کی بستی ہے، تو اس سے سبق لینا چاہیے کہ کیا ہو گیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا حال کیا ہوا آخر میں۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیہ نمبر 84 سے لے کے 95 تک، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں مدین پر عذاب الہی کے بارے میں۔ مدین کی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ ہر نبی اس قوم میں آیا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام قوم مدین میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں یہ بڑی خرابی تھی، ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، لوگوں کو کم کر کے دیتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، آج میری بات نہ مانی تو کل عذاب الہی آنے پر پچھتاؤ گے، میں تم کو پہلے ہی وارن کر رہا ہوں، اس لیے آج بات مان لو۔ دیکھو انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو، لوگوں کو کم کر کے نہ دو اور فسادی نہ بنو۔ یہ جو ناپ تول کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ فسادی تو پھیلا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ دیکھیں آج بھی کیا تانے دیے جاتے ہیں، اگر ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ ایروگینٹ ہو گئے، بولتے ارے نماز قرآن پڑھتی ہو اور ایسی باتیں کرتی ہو، کیا یہی تمہارے نماز قرآن نے سکھایا ہے؟ تو اس طرح سے آج بھی تانے دیے جاتے ہیں جیسے پہلے دیے جاتے تھے، کیونکہ پہلے بھی شیطان وہ شیطان ہی تھا، آج کا بھی شیطان شیطان ہی ہے، تو ایسی باتیں دلوں میں ڈالے گا لوگوں کی۔ تو وہی تانے دیے، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے اس طرح کی بات کرنے، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کو ہی چھوڑ دیں؟ اتنے سالوں سے جو انہوں نے عبادت کی وہ کہ بیکار ہے؟ اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں۔ ہماری مرضی سے ہمارے مال ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو کیسے بھی یوز کریں، اس کو کم کر کے زیادہ کر کے ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں، ہماری مرضی، کیا تمہاری مرضی چلے گی؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں پیغمبر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کروں میں اس کے مخالف کرنے لگوں، کہ میں جو کر رہا ہوں وہی میں تم کو کہہ رہا ہوں، اور میں جو کر رہا ہوں اللہ نے جو حکم دیا ویسے ہی میں کر رہا ہوں، اس لیے میں تم کو وہی حکم دے رہا ہوں۔ میں حسب طاقت تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میری جتنی استطاعت ہے میں اتنی تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے قوم جو تھی نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، پھر صالح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی، کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ وہ تباہ ہو چکی ہے۔ ساری قوم، تم کو پتہ ہے اتنی ساری قومیں جو تم سے پہلے ہو چکی وہ تباہ ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی۔ کہنے لگے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، تو جو کہتا ہے نا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب جو سننا نہیں چاہتا وہ ایسی باتیں کر کے ٹال دے گا۔ انہوں نے اسی طرح بات کی کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کیا بات کر رہا ہے تو؟ ہم میں ایک کمزور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھ کو کب کا سنسار کر چکے ہوتے، تجھے پتھر مار کے ختم کر دیے ہوتے، چونکہ تو ہمارے برادری کا ہے نا، خاندان کا ہے، کیونکہ خاندان ان کے جو ہوتے تھے ان کا لحاظ رکھا جاتا تھا، وہ کچھ بھی کرے وہ خاندان والے ہیں، جیسے آج کے لوگ خاندانی ہوتے ہیں تو جو بھی کچھ کرے وہ ان کو زیادہ بلیم نہیں کریں گے، اسی طرح پہلے سے یہ بات چلی آ رہی کہ تو ہمارے خاندان کا ہے نا، اس لیے، ورنہ تجھ کو کب کا ہم ختم کر چکے ہوتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تمہاری اس سمجھ پر، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم برادری کی وجہ سے اس طرح کی بات کرے ہو؟ انتظار کرو، دیکھتے ہیں کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ پھر ہمارا عذاب آیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا
शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले साथी बच गए, उनको बचा लिया गया। और जालिमों को सख्त धमाके ने या सख्त चिंगाड़ ने आ पकड़ा कि वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। इससे बर्बाद हो गए कि कोई नाम और निशान नहीं है वहाँ पर। सुन रखो, मदियन पर वैसे ही फिटकार है जैसे समूद पर फिटकार थी, क्योंकि समूद को भी यही सज़ा दी गई थी, क्या चिंगाड़ ने आ पकड़ा था। वो जो लोग थे वो औंधे मुँह, जासमीन नाम आता है, जासमीन वर्ड आता है कि वो अपने मुंह पे औंधे मुँह पड़े हुए थे, यानी मुंह नीचे की तरफ, मुंह की तरफ वो नीचे गिर के पड़े हुए थे। तो ये दोनों कौम का वही हाल हो गया, वही अजाब आया दोनों कौम पर। रुकू नंबर 9 है, आया नंबर 96 से लेके 109 तक, जिसमें तारीख़ी अम्बिया के ज़िक्र से मकसूद इबरत है। यानी अम्बिया की जो हिस्ट्री है ये बताने का मतलब, एक कहने का, ये ज़िक्र करने का मकसद क्या है, इससे सभी लोग इबरत लें। हम सभी ने इबरत लेना है। ये स्टोरी एज अ स्टोरी नहीं हम सुना रहे हैं, बल्कि इबरत लेने के लिए सुना रहे हैं कि इससे इबरत हासिल करो। फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियों और रोशन दलीलों के साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा। फ़िरौन के दरबारियों ने फ़िरौन की पैरवी की, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं की, फॉलो नहीं किया, क्योंकि वैसे भी वो फ़िरौन से डरते थे। क़यामत के रोज़ फ़िरौन अपने गुमराह कौम के आगे आगे होगा और उन्हें दोज़ख में ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं इस दुनिया में उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना हमारा होना चाहिए, ताल्लुकात ज़्यादा उन लोगों के साथ रखें जिनसे हम चाहते हैं कि उन्हीं के साथ हम क़यामत के दिन उठें और उन्हीं के साथ हम जन्नत में जाएं। तो जो जिसके साथ होगा उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ फेंका जाएगा, या तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो फ़िरौन की कौम ने क्या किया, फ़िरौन को फॉलो किया। तो ये लोग जो हैं फ़िरौन के साथ, फ़िरौन आगे आगे होगा और फ़िरौन के पीछे ही इसकी कौम होगी, और वो फ़िरौन जो है उनको अपने साथ दोज़ख की घाटी में उतार देगा। और दोज़ख एक बदतरीन ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। हम इसको एक्सप्लेन इस दुनिया में नहीं कर सकते। हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम एक्सप्लेन कर सकते कि दोज़ख क्या चीज़ है। आगे फरमाया, जिन आबादियों के ये किस्से बयान हुए हैं, अब देखिए कितने नबियों के, कितने रसूलों के किस्से हमने पढ़े, एक के बाद एक, सबका कॉमन मैसेज, और आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ। ये सारे जो किस्से बयान हुए हैं इनमें से बास तो मौजूद है, कुछ तो निशानियाँ तुमको नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ ऐसे घर टूटे फूटे या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, कुछ निशानी नज़र आ रही जो आज भी हम देख सकते हैं, जैसे फ़िरौन की बॉडी वगैरह जो है। तो चंद चीज़ें मौजूद है, और बाँस की जड़ें कट गई हैं, यानी उसकी इतनी जड़ कट गई है कि उसका नाम और निशान नहीं है। ऐसा देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई कौम भी बसती थी। उन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किए थे, क्योंकि शिर्क करना क्या है, खुद पे जुल्म करना, क्योंकि शिर्क कहाँ पे ले जाएगा, खुद को ही दोज़ख में ले जाने वाला है। तो इन्होंने अपने आप पे खुद पे जुल्म किया। उनके माबूद अल्लाह के अज़ाब के फ़ैसले के बाद उनके कुछ काम ना आ सके। अब जब अज़ाब आ रहा था तो क्या जिनकी वो पूजा कर रहे थे, जिनकी इबादत कर रहे थे, क्या उन्होंने उनकी मदद की? आए उस वक्त बचाने के लिए? कोई भी नहीं आया। पूरे के पूरे ये बर्बाद हो गए, पूरी कौम बर्बाद होगी। कोई भी एक का भी माबूद नहीं आया कि उनको बचा सके। अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है, और उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत। इन वाक़यात में अज़ाब आखिरत से डरने वालों के लिए बड़ी नसीहत है। जो भी अज़ाब आखिरत से डरते हैं उनके लिए बहुत नसीहतें, बस गौर करें इस पे। क़यामत अपने वक्त मुकर्ररा पर आएगी, ना आगे होगी ना पीछे। जिस वक्त लिखा गया है उसी वक्त 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो अल्लाह ने अपने पास वो इल्म रखा हुआ है कि कब आना है। किसी को भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं, जिन्नों को भी नहीं, इंसानों, किसी को भी नहीं पता है
کہ قیامت کب آنے والی ہے. کئی لوگوں نے کئی سال پہلے یہ بتایا کہ یہ سال آنے والا ہے، اور پھر چپ کے بیٹھے بھی تھے کلوں بلوں میں، کہیں کہیں پہ اپنے آپ کو سیو کر کے رکھا ہوا تھا. ایک آیت بھی آتی ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ قلعوں میں بھی تم بند رہیں گے نا تو بھی جہاں موت آنی ہے وہ آ کے رہے گی. تو جو قیامت کا دن ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کون سا وقت ہے وہ اسی وقت پہ آئے گا جب اللہ کا آرڈر ہوگا، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا. آج لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، قرآن کے اوپر سے کتنی چیزیں ہم الٹی سلٹی بول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، کتنے بحث مباحثے ہوتے ہیں، بنداز بولتے ہیں، لیکن اس وقت سب خاموشی، بالکل سناٹا، ایسے کہ صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی لوگوں کی. آج بول رہے ہیں نا، بول کے لے لو، کل چپ بیٹھنا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بات کرنے کی، لیکن جس کو اللہ اجازت دے. اس روز کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے. اچھے بھی، نیک کام کرنے والے بھی، رسول، صالحین، شہداء، یہ لوگ بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ سب بدبخت ہوں گے برے کام کرنے والے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. اور بہت شدید بات آتی ہے ان کی کہ یہ جو دوزخ میں جائیں گے اس میں ان کا چیخنا اور دہاڑنا ہوگا، زفیر و شہیق. کبھی آپ نے سنا ہے ڈونکی کی آواز، گدھے کی آواز کیسا دھاڑتا ہے؟ پہلے کی آواز اور لاسٹ آواز یاد کریں، کبھی بچپن میں بھی سنا ہوگا. تو ویسی آواز انسان کی ہوں گی، دوزخیوں کی ہوں گی. چیخنا اور دہاڑنا، کیا حال ہوگا اس وقت. زفیر و شہیق، اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہتے تھے کہ کسی نے ان کو پوچھا کہ خاص طور میرے خیال سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دن بہ دن بوڑھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ہود اور چند اور سورہ کا نام دیا انہوں نے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. لیکن ہمیں ایسی باتیں سن کے بھی ہمارے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. ہم یہ باتیں کر کے نکل جاتے ہیں، اچھا چیخنا ہوگا، دہاڑنا ہوگا. لیکن اس کا ایفیکٹ کتنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ بوڑھے نظر آ رہے تھے. آج ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں، بس ٹرانسلیشن رٹنا ہے، تفسیر کرنی ہے، لیکن عبرت نہیں لینا ہے، امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آگے فرمایا اور نیک بخت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اے پیغمبر، یہ اپنے معبودوں کی بندگی کسی تجربے یا کسی مشاہدے کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید میں کر رہے ہیں. ان کے فالوور بنے ہوئے ہیں، اپنے باپ دادا کیا کر رہے ہیں ان کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں. بلائنڈ فالوور ہے یہ لوگ. کسی کو بھی اس سلسلے میں شک نہیں ہونا چاہیے، ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. جو بھی اچھا کیا ہوگا اور جو بھی برا کیا ہوگا ہر چیز اس کو ملنے والی ہے. پھر سورہ ہود اس کا لاسٹ رکو آتا ہے، رکو نمبر 10 ہے، آیا نمبر 110 سے لے کے 123 تک، جس میں پہلے اقوام کے انجام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. پہلی جو قومیں گزری ہیں اس کے بارے میں خلاصہ آتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا اختلاف تورات کے بارے میں بھی کیا گیا تھا. یعنی آج تمہارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں کتنے سارے اختلافات کر رہے ہیں، یہ مشرک بھی اور یہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی. اللہ کی کتاب پر اختلاف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. تورات کے بارے میں بھی ان لوگوں نے یہی اختلاف کیا تھا، ایسی قسم کی باتیں کرتے تھے، ہو ویسی ہی تھی ان کی. اگر ایک بات طے نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا ہوتا،
لیکن اللہ نے مہلت دی بھی ہے. اسی وقت اللہ پکڑتا نہیں، اللہ بردبار ہے. اسی وقت پکڑتا تو آج شاید دنیا میں ایک انسان نہ بچتا اپنی گناہوں کی وجہ سے. تو یہ ایک دن وقت مقرر ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تب ان کا حساب چکا دیا جائے گا. یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں. آپ اور اپنے ساتھی سارے لوگ سیدھے راستے پہ رہیں، ثابت قدمی دکھائے، اسٹیڈ فاسٹنس دکھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دن چل رہے سیدھے راستے پہ ایک دن بھٹک رہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ثابت قدم رہو. دین پہ ثابت قدمی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکے، ان کی طرف مائل نہ ہو جو ظالم لوگ ہیں. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کریں. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب دیکھیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. اور نماز پڑھنا چونکہ نیکی کا ہی کام ہے تو اس لیے کہا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے نماز قائم کرو، صبر کریں. اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پہلی قوموں میں ایسے اہل خیر کم ہی پیدا ہوئے تھے. پہلی بھی قوم میں دیکھا جائے تو چنے چنے لوگ جو خیر کا کام کر رہے تھے اہل خیر میں سے تھے، نیک تھے، جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے تھے. بہت کم لوگ تھے. اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگ اسلام میں مصروف ہوں اور وہ انہیں ہلاک کر دیں. اب اصلاح کا کام کوئی نہ کوئی کرتے رہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ساری قوم کو تباہ کر دے. اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پر قائم کر دیتا، لیکن لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ کریں گے، قیامت تک اختلاف ہوتے رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا. جس پہ اللہ رحم فرمائے وہ اختلاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ قرآن اور سنت کو پراپرلی فالو کرنے والے ہوں گے. سیدھے راستے سے اختلاف کرنے والے جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دی جائے گی، فل ہو جائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات آتی تھی. جب بھی دعویٰ کا کام کیے اسی طرح کے طعنے دیے جاتے تھے. کئی ان کو نام بھی رکھے گئے، مذاق بھی اڑایا گیا اور اس طرح کی چیزیں بھی کہی گئی جیسے پہلے قوموں کے لوگوں نے ان کے رسول کو کہا تھا. تو یہ قصے سننے کے بعد اب تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، تم نہ ہی خوف کریں گے نہ غم کریں گے. حقیقت کا علم حاصل ہو، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ تم کو یہ قصے سنائے جا رہے. یہ حقیقت ہے، جو بھی دین کا کام کرتا ہے ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں. اور ایمان والے نصیحت اور عبرت حاصل کرے، اس لیے ہم یہ قصے سنا رہے ہیں. تو ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے ان کہانیوں کے اندر، ان قصوں کے اندر. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، انجام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. تو یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ ہود فنش ہو گئی ہے. سورہ یوسف یہ 12 نمبر سورہ ہے. اس میں 12 رکوع ہیں، 12 رکوع اور 111 آیات ہیں. یوسف ایک رسول کا نام ہے، یوسف علیہ السلام. چونکہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام یوسف رکھا گیا ہے. اور قرآن میں یہی ایک واحد قصہ ہے جو مکمل ہے، کمپلیٹ قصہ اور کنٹینیو آیا ہوا ہے، یعنی کنٹینیوسلی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے. یہ پورے قرآن میں ایک ہی ایسا قصہ ملتا ہے. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبرت انگیز زندگی کی کہانی
اور تعلیمات کا ذکر ہے، جو بھی زندگی کی کہانی جو بھی بتائی گئی ہے اس میں عبرت لینے کی چیز ہے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہمارے لیے بھی عبرت ہے، اور کچھ علم حاصل کرنا ہے ہمیں ان چیزوں سے۔ ان واقعات کی روشنی میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عنقریب کفار مکہ مجبور ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی عاجز ہو کر ان کے حضور حاضر ہو گئے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بدماشیاں کی تھی، اسی طرح قریش جو تھے وہ بھی اسی طرح کا سلوک کر رہے تھے۔ اب فتح مکہ کے وقت یہ ہوا کہ سبھی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی وغیرہ پیش کیے گئے آخر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے فتح مکہ کے بعد سارے کے سارے جو کفار تھے ان کو پیش کیا گیا۔ فتح مکہ سے پہلے قریش کے جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، قتل کرنے کی کوشش یا کوئی نہ کوئی تکلیف دینے کی کوشش، تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ کا آخری دور بہت سخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل یا جلاوطن یا قید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور وہ غم نہ کریں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں آتا ہے۔ اس کتاب مبین کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، وہ قوم بھی عرب تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ ویسے بھی نان عربس کے لیے بھی قرآن کا سیکھنا بہت ایزی ہے، ورڈ میننگ وغیرہ، تو یہ سب کے لیے ایزی ہے۔ ویسے آگے فرمایا، ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جس سے آپ واقف نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا اس سے پہلے یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے کہ یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، ورنہ تیرے لیے وہ کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آیا، ان کو بھی خوابوں کی تعبیر پتہ تھی، تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو عہدہ ملنے والا ہے، نبی بننے والے ہیں، اور پہلے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی تھی، اور پہلے کے خواب بھی سچے ہوتے تھے۔ کچھ علماء نے کہا کہ آج کل کے خواب سچے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ سچے نہیں ہیں، پہلے کے لوگ بھلے ہی غیر مسلم رہتے تھے لیکن مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ سچائی پہ قائم تھے زیادہ تر۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ کوئی خاص خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے، تو کہا کہ نہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ورنہ وہ کوئی تو بری تدبیر کریں گے۔ اور انہوں نے بلیم کیا یعنی بھائیوں پہ بلیم نہیں کیا، کہا کہ شیطان کی وجہ سے یہ کریں گے، یعنی شیطان ان کو اکسائے گا یہ کرنے کے لیے۔ تیرا رب تجھے چن لے گا کہے کے لیے، نبوت کے لیے، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، ہر خواب کی تعبیر کا علم دے گا تجھے، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی طرح اپنی نعمتوں کو پوری کرے گا، جس طرح ان کے اوپر نعمتیں پوری ہوئی اسی طرح تجھ پر بھی کرے گا۔ رکو نمبر 2 ہے، آیا نمبر 7 سے لے کے 20 تک، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، ایک ایک آپ دیکھیں گے، بچپن سے لے کے ان کے جوانی تک جو بھی قصے بیان کیے گئے اس میں بہت ساری نشانیاں آپ کو ملے گی۔ واقعات یوں ہے کہ سوتیلے بھائیوں نے
باہم مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اور اس کا بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی تھا جس کا نام بنیامین آتا ہے کہیں پہ، تو اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ جلس کرنے لگے کہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، بلکہ یوسف علیہ السلام اور اس کا جو سگا بھائی ہے اس سے ہمارے والد بہت محبت کرتے ہیں۔ اب جلس آ گئی۔ کبھی کبھی تو سگے بھائی بہنوں میں بھی ہوتی ہے نا جلس، یہ تو سوتیلے تھے، تو کہنے لگے دیکھیں کہ بہت محبت ہے ان میں، اس لیے بہتر تدبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے یا پھر کسی ایسے گہرے کنویں میں ڈال دے کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے۔ تو یہ دونوں میں سے ہم ایک چیز کر لیتے ہیں۔ وہ یہ طے کر کے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ جھوٹ موٹ کا بولنے لگے، دیکھیں ہم بہت خیر خواہی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ تم ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے بھیجیں، ہم جب جاتے ہیں جنگلوں وغیرہ میں تو وہاں پر وہ جا کے کھیل کود کرے گا، چھوٹا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کیونکہ وہ جنگل ہے، کبھی اچانک تم نے اس سے غفلت کی تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو آ کے بھیڑیا ہی کھا لے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہنے لگے یہ سارے بھائی جو سوتیلے بھائی تھے، وہ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نکمے ہیں۔ اس طرح سے بات بنا کر انہوں نے اپنے والد صاحب کو پٹا لیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو باپ کے پاس سے لے گئے تو انہوں نے اسے کنویں میں گرا دیا۔ اب اسٹوری بیچ میں آتی ہے، وہ اسکیپ کریں گے، ڈائریکٹ وہیں پہ پہنچتے۔ انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ جو کنواں تھا بہت گہرا کنواں تھا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا، یعنی اللہ نے اس وقت وحی کی یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں کے اندر تھے، دلاسا دیتے ہوئے اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جو ابھی وہ کر کے گئے، تم کو کنویں میں پھینک کے گئے ہیں، تم جتاؤ گے، ان کو بتاؤ گے کہ ایک بار ایسا ہوا تھا نا، یاد ہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ پھر آگے فرمایا اس کے بعد یہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، جھوٹ موٹ کا رو رہے تھے، رونے لگے جھوٹ کا، اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم کھیل کود میں مصروف تھے، بہت بزی تھے، کھیل میں لگ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا، یعنی یوسف جو تھا وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی حفاظت کرنے کے، کہیں جانور آ کے نہ کھائے کچھ یا بھگائے، تو اس لیے ہم نے اس کو وہاں پر بٹھا دیا تھا ہمارے سامان کے پاس۔ تو ہوا یہ کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب ہم دوڑ میں لگ گئے تھے، رننگ ریس کہہ لیجئے، تو اس میں لگ گئے تھے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کب آ کے بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ بھائی جو تھے، سوتیلے جو بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے، کسی جانور کا، ان کے جو کپڑے تھے، قمیص تھی، اس پہ خون لگا کے لائے، بولے دیکھیں یہ ایسے ایسے ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، یعنی میں صبر کروں گا، اللہ میرا مددگار ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ پہلی بات، کبھی کبھی جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کے ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات بہت ہی اچھی علماء نے کہی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خواب پتہ تھا کہ فیوچر میں وہ نبی بننے والے ہیں، تو یہ گارنٹی تھی کہ وہ زندہ رہیں گے۔ ہاں، تو یہ بھی انہوں نے بات بتائی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو ختم، وہ ایک غم نکل جاتا ہے ایک بار، یعنی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بچہ گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے، تو وہ غم زندگی بھر ماں باپ کو لگا رہتا ہے، کیونکہ کہاں ہوگا، کیسے حال میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ زندگی بھر اس کے غم میں ہوتا ہے۔ یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ حقیقت اس لیے پتہ چلی تھی، ایسے علماء نے بتایا ہوا ہے۔ بہرحال
اب آگے یہ ہوا کہ ادھر ایک قافلہ آیا جہاں پر یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں اتارا گیا تھا وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. تو ان قافلے والوں نے جو پانی لانے والا آدمی تھا ان میں ایک، تو اس سے کہا کہ جاؤ اور پانی لے کے آؤ، یہاں پر ایک کنواں نظر آ رہا ہے. تو وہ جو پانی لانے والا تھا، ساقی جو بولتے سکا کہتے ہیں نا، تو اس نے کیا کیا، کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول سے نکالتے تھے نا پانی، تو ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا. اس نے دیکھا نیچے تو ہے پانی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے. تو وہ پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. خوشخبری دیا اس نے کہ یہاں تو ایک لڑکا ملا ہے. ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اب ان کے بزنس کے لیے یوز کیا. انہوں نے اس کو لے لیا اور چھپا لیا اور کہا کہ اس کو کہیں پہ ہم بیچ دیں گے اور کچھ قیمت مل جائے گی. آخرکار انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی آؤنی پاؤنی دام میں تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا. یعنی یوسف علیہ السلام کی قیمت ان کو دیکھو کیا پتہ تھی کہ یہ بڑا نبی بننے والا ہے. آؤنی پاؤنی چھوٹی سی قیمت پہ ان کو بیچ ڈالا. ان کی ویلیو پتہ نہیں تھی نا. رکو نمبر 3 ہے آیہ نمبر 21 سے لے کے 29 تک، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں آتا ہے. مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کو جگہ دی. اللہ نے اپنا کام کر کے رہنا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی حد تک پہنچ گئے تو ان کو نبوت عطا کی گئی. وہ جس عورت کے گھر رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری پہ پھسلانے کی کوشش کی، اس پہ دوڑے ڈالنے لگی. اور ایک دن یہ ہوا کہ اس نے دروازے بند کی اور بولی کہ ہائے تلک، یعنی آجا، بدکاری کی دعوت دے رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بدکاری کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اسی کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے. اب رب کی نشانی کے بارے میں الگ الگ تفسیریں آتی ہیں. کسی نے کہا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ لی اس وقت، یا کسی نے کہا کسی فرشتے کی شکل انہیں نظر آئی، اور کسی نے کہا کہ کوئی ایسی شاید تحریر لکھی ہوئی، جو چیز پیپر وغیرہ پہ لکھی ہوئی یا کسی چیز پہ لکھی ہوئی چیز جس میں یہ کام کرنے کی ممانعت تھی، تو وہ انہوں نے دیکھ لیا. لیکن قطعی دلیل کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا نشانی انہوں نے دیکھی. بہرحال جو بھی دیکھی اس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ یعنی وہ جو عورت تھی وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کھینچ کر پھاڑ ڈالی. دروازے پر عورت کا شوہر موجود تھا. اب یہ جب بات ہو رہی تھی تو اتنے میں شوہر پہنچ گیا گھر. اسے دیکھتے ہی یہ پلٹی کھا گئی. اب اس نے کیا کیا، چال چلی، اس کے شوہر کو کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پہ نیت خراب کرے. یعنی الٹا الزام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پر لگانے لگی. ایسا شخص قید یا سخت سزا کا مستحق ہے، یہ کہنے لگی وہ کہ اس کو یا تو قید کر دو یا سخت سزا دو، اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام غلط نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کو اس نے پھانسنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام پروو کرنا چاہتے تھے کہ اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی، میں نے اس کے پیچھے پڑا تھا. پھر اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے شہادت دی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. تو جب شوہر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا،
تو کہنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی بیوی کی چال تھی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب عورتوں کی چالاکیاں، یہ فریب ہے عورتوں کے، واقعی تمہاری چالاکیاں، تمہارے جو فریب ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ اے یوسف، اس معاملے کو آپ جانے دیجئے، اس سے اعراض کرے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ کیا گیا تھا۔ اس کے آگے رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 30 سے لے کے 35 تک، جس میں مصر کی جو کچھ عورتیں تھیں، مصر کی عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی کے جو چرچے ہونے لگے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، یعنی اس کو غلامی ملا تھا، کوئی اور دیکھ لیتی، یا اس طرح کے وہ لوگ چرچے کرنے لگے، اور کہنے لگے اس کی جو محبت ہے، نوجوان کی جو محبت، اس نے اس کو بے قابو کر دیا ہے۔ اس طرح سے چرچے کرنا شروع کیے لوگ، جو عورتیں تھیں آپس میں۔ اس نے ان عورتوں کی بات سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے مہمان نوازی کی مجلس سجائی، کچھ انوائٹ کیا اس نے کھانے وغیرہ پہ، ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، ایک نائف دے دیا سب کے ہاتھ میں تاکہ وہ فروٹ کو کاٹ سکے۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی وہ ساری عورتیں، اس عورت نے کیا کیا، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اب ان عورتوں کے سامنے سے تو نکل آ، یہاں سے پاس ہو جا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ کوئی بھی دیکھتا تھا وہ دنگ ہو جاتا تھا، اتنی خوبصورتی تھی ان میں۔ اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاش للہ، یعنی اللہ کی پناہ یا اللہ کی پاکی، یہ شخص انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یعنی یہ انسان دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اتنا خوبصورت آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی، تانے دے رہی تھی، اب سمجھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی۔ کتنی بے غیرتی ہوں گی، کہ بے غیرتی کی بات ہے کہ عورت اس طرح کے بات ڈیرنگ سے کہے، یعنی ایک تو غلط کام کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا کہ وہ غلط چیز نہیں تھی، میں مجبور تھی اس چیز کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی بہت بے غیرتی کی بات ہے یہ۔ اس طرح کی عورتیں تھی پہلے، یعنی اب سے زیادہ، میرے خیال سے آج کے زمانے سے زیادہ بھی بے غیرتی تھی کہ اس نے اس طرح سے بات کہی، تو اس لیے میں نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی، مگر یہ تو بچ گیا۔ اگر اس نے اب بھی میرا کہنا نہ مانا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل ہوگا، اگر یہ میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا تو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ ساری عورتیں بھی اسی طرح یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئیں۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے دعا قبول کی، وہ ان کے فریب سے بچ گئے اور ایک مدت تک ان کو قید کر دیا گیا۔ یعنی سبھی کو پتا تھا، ایون وہ عزیز مصر کو بھی پتا تھا کہ غلطی کس کی ہے، پھر بھی یہ ہونے کے باوجود بھی فتنے سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، حالانکہ وہ گنہگار نہیں تھے لیکن ان کو قید کیا گیا۔ تو سوچے کہ کیسی بات ہوگی اس وقت کہ جس کی غلطی نہ ہو اس کے باوجود اس کو قید کیا جا رہا ہے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 36 سے لے کے 42 تک، جس میں قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے، کیونکہ قید خانے میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 غلام تھے، وہ بھی قید ہو گئے تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، کیونکہ انگور سے بھی شراب بنائی جاتی ہے نا، تو وہ میں نے خواب میں دیکھا۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، جو روٹیوں میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے اور وہ صحیح بتاتے، تو انہوں نے اس لیے ان سے پوچھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جلد تمہارا کھانا آنے سے پہلے ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم جو ہے، جو خواب کی تعبیر کا علم جو ہے، ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، یعنی خود کو کریڈٹ نہیں دی کہ مجھے پتہ ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، ان کو اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، اس کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو کہیں بھی انہوں نے چانس جانے نہیں دیا۔ رسول کا یہی مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ سبھی کو صحیح پیغام پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچے، تبلیغ کی جائے، دین کی دعوت دی جائے۔ تو ہمارا بھی انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہماری طرف سے دین کا کام کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میری پہلے کچھ بات سنو۔ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ باپ دادا جو پہلے تھے وہ گمراہی پہ ہی ہو۔ جیسے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام باپ دادا تھے نا ان کے جنریشن سے، تو وہ تو ہدایت پہ تھے، تو میں نے ان کے ہدایت کو اختیار کیا ہے، وہ طریقہ میں نے اپنایا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق الگ الگ رب بہتر ہے کہ وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں کہ کیوں تم پوجا کر رہے، تم نے دیکھا دیکھی میں شروع کی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کر رہے تھے، ہمارے والدین باپ دادا کر رہے تھے، اس لیے پھر ہم بھی شروع کر دیے۔ تو پھر یہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، یہی تمہارے لیے دلیل ہے، جبکہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، صرف ایک ہی رب کی، الگ الگ رب نہیں ہے بلکہ ایک ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا دین ہے۔ مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کا کام کیا، اور پھر دعویٰ کرنے کے بعد اب ان کے خوابوں کی تعبیر پہ وہ آگے کہ اب میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے مالک یا بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، یہ سزا ہوگی اس کی۔ پھر جس کے متعلق خیال تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ رہا ہونے والا ہے، چھوٹنے والا ہے، تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک کام کریں، جب تم چھوٹ جاؤ گے تو تمہارا جو شاہ ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے، مالک ہے، اس سے میرا ذکر کرنا تاکہ مجھے اس جیل سے آزادی ملے۔ مگر شیطان نے اسے ایسی غفلت میں ڈالا، جو رہا ہو گیا تھا اس کو، کہ وہ مالک کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا، بادشاہ کو نہیں بتایا، وہ بھول گیا۔ تو بھولنا بھی کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 43 سے لے کے 49 تک، جس میں عزیز مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر اس کے بارے میں آتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور اناج کے 7 بالیاں، بالیاں کس کو بولتے ہو، اسپائکس ہوتے ہیں نا، جیسے گیہوں وغیرہ یا چاول کے، جس کے اندر وہ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ 7 بالیاں ہیں
وہ ہری ہے، 7 بالیاں ہری ہے اور دوسری 7 ہے وہ خشک ہے، یعنی وہ ڈرائی ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے۔ بادشاہ نے اہل دربار سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ کسی کو پتہ ہے اس کی تعبیر کیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو وہ جو درباری تھے وہ کہنے لگے پریشان خواب ہیں۔ جیل سے رہا شدہ قیدی لمبی مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، اس نے جو بہت پہلے رہا ہو چکا تھا، اب اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر پتہ ہے، تو کیوں نہ انہی سے پوچھا جائے۔ اس لیے اس نے کہا مجھے قید خانے بھیجے، میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں کہ وہاں پر ایک شخص ہے وہ بتا دے گا مجھے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خواب سنا کر تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، یعنی لگاتار 7 سال تک اچھی کھیتی فصلیں اگیں گی ملک کے اندر۔ اسی دوران جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے اتنا حصہ جو تمہاری خوراک ہے، جو تمہارے کام آنے والا ہے، کھانے والے ہیں، اس کو ہی صرف نکالو، سب اندر سے نکالو نہیں، دانے اندر جو رہتے ہوں اس کو اسی میں رکھو، بالیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے آئیں گے، اس کے بعد اس زمانے میں وہ غلہ کام آئے گا جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس بالیوں کے اندر، وہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی تیل وغیرہ نکالیں گے، جوس وغیرہ بنائیں گے کسی بھی فروٹ وغیرہ کے، یعنی خوشحالی آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ ساتھ ساتھ سولوشن بھی بتایا کہ ایسا ہونے والا ہے نا، تم ایسا کرو ایسا کرو۔ اور پلس اور ایک بات سوچنے کی ہے، دیکھیں وہ جو رہا ہو کے گیا تھا شخص، اس نے حالانکہ اتنے سال ہونے کے باوجود اپنے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، تو یوسف علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بارے میں بتایا ہی نہیں، میں نے بتاؤں گا، یا پہلے پوچھ کے آؤ پھر میں بتاتا ہوں، اس طرح نہیں کیے۔ انہوں نے سارا ان کا سولوشن تک بتایا تعبیر کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے رسولوں کا اخلاق، ہمیں بھی اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے آج۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، آیا نمبر 50 سے لے کے 57 تک، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خزانے کے سربراہ بنے، اس کے بارے میں ہے۔ بادشاہ تعبیر سن کر بہت متاثر ہوا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب قاصد گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک سے کہو پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے تاکہ عزیز مصر کو بھی کلیئر ہو جائے کہ وہ غلطی پہ نہیں تھے، اور پلس رسول ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سب کے دلوں سے وہ بات نکل جائے کہ جو ان کے اوپر الزام لگا تھا وہ غلط ہے، تاکہ رسالت میں بھی کوئی شک پیدا نہ ہو۔ تو پہلے وہ عورتوں کا تم معاملہ صاف کر دو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے عدالت لگائی، اس کے بعد عورتوں سے تمام معاملے کے بارے میں پوچھ تاچھ بھی کی کہ کیا ہوا تھا وغیرہ۔ تو ساری عورتوں نے کہا کہ حاش للہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، وہ کوئی برا انسان نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے، سب نے گواہی دی۔ اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی بولی کہ اب حق کھل چکا ہے، واقعی وہ سچا ہے، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، غلطی میری تھی۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی سب کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ اس کی بیوی جو عزیز کی بیوی وہ ایک امانت ہے، میں نے اس میں خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ تو اسی لیے میں نے یہ صاف بات کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو اب یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئیں۔ اب یہاں پر ہمارا 12 نمبر جز، پارہ نمبر 12 کمپلیٹ ہو گیا، الحمد